بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پی ایچ پی ڈاکس۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ تو ورڈ پریس کی بیسک پلگ ان ڈیولپمنٹ کے بعد آج میں نے سوچا کیوں نہ ہم گٹ ہب کے اوپر سٹارٹ لیں، کیونکہ گٹ ہب از اے مین امپورٹنٹ ٹول کہ اگر آپ نے اوپن سورس میں کنٹریبیوشنس کرنی ہے یا باقی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر جو آپ کو ورژن کنٹرول کے اندر ایشوز آتے ہیں تو اس کے لیے بڑی مینڈیٹری چیز ہے۔ اٹس لائک اے سالٹ کہ جو کہ آپ کو ہر سالن میں ضرورت پڑتا ہے آ کے، سوائے ان لوگوں کو جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہو۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی ٹول ہے ہم اس وقت تک اس کو پراپرلی یوز نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں آئیڈیا نہ ہو کہ اصل پرابلم کیا ہے اور اس کو سالو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ کس سافٹ ویئر سے کرنا ہے ہم نے اس کو۔ تو پرابلمز جہاں پر ڈھیر سارے آئے جن کی وجہ سے گٹ اپ کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لوگ پرابلمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ لوگ ایک اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ نے اس کا ایک نیا ماڈیول ڈیولپ کرنا ہے، تو جو آلریڈی بلڈ فائلز ہیں وہ آپ کی میچور ہو چکی ہیں، لیکن آپ نے ان کے اندر کچھ ماڈیفیکیشن کرنی ہے اور یکدم آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور اچانک اس کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ ایک کاپی پیسٹ کر کے الگ سے فولڈر بنائیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ویریفائی کریں گے، پھر آپ میچ کریں گے ان کو آپس میں کہ اچھا یار میں نے کون سی نئی کوڈنگ کی ہے اولڈ فائلز کے اندر جن کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ ڈفرینٹ مشینس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیٹ سپوز آپ نے لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا ہے، ڈیسک ٹاپ بھی ہے، اس کے بعد آفس ورک اسٹیشن آپ کا ایک الگ پڑا ہوا ہے، تو اب آپ ان کے کوڈز کو کس طریقے سے کریں گے آ کے، مطلب سنکرونائز کہ آپ لوگ کسی بھی مشین کے اوپر ہو تو آپ کو اپڈیٹڈ کوڈ مل جائے، یہ بڑا ایک ایشو ہے۔ اگر آپ ملٹیپل لوگوں کی ٹیم کے اندر کام کر رہے ہیں، لیٹ سپوز آپ ویب سائٹ کا ایک پارٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کسٹم ڈیولپمنٹ میں، دوسرا آدمی دوسرا پارٹ ڈیولپ کر رہا ہے، اب دونوں کو آپ نے مرج کرنا ہے اور کیپ ٹریک رہنا ہے چینجز سے کہ کس بندے نے کون سا کام کیا ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ لوگ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ بگ آ گیا ہے، بگ کو ٹریک آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پراپر ٹول ہو جس کے اندر سے آپ لوگ ویریفائی کر سکیں گے کون سا کوڈ کس ڈیٹ کو کس یوزر نے ایڈ کیا تھا آ کے، تو وہاں سے آپ کو آسانی ہو سکتی ہے۔ مرج کرنا ہو ایک دوسرے کی چینجز کو، وہ بھی ایک ایشو ہے، یا تو آپ یہ ہے کہ مینولی چیزوں کو مرج کرتے پھریں، وہ ایک الگ ایشو آ جاتا ہے۔ اسٹوریج میڈیا آپ کا اگر فیل ہو گیا، تو یہ ڈھیر سارے پرابلمس ہیں جو کہ ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر فیس کرتے ہیں، لیکن ہر بندے نے اپنے حساب سے جگاڑ لگایا ہوا ہے جو گٹ ہب یوز نہیں کر رہا۔ لیکن گٹ ہب یہ ہے کہ یہ آپ کو ون اسٹاپ پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے آ کے، جس سے آپ اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں آ کے۔ تو اب آ جاتے ہیں گٹ اور گٹ ہب، ان دونوں میں بھی تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہوتی ہے بچوں کو کہ گٹ کیا چیز ہے اور گٹ ہب کیا چیز ہے آ کے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ گٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں آ کے۔ گٹ اوپن سورس ورژن کنٹرول سسٹم ہے، آپ جو بھی چینجز پرفارم کرتے ہیں وہ آپ کی اس ٹول کے ذریعے سے مینٹین ہو رہی ہوتی ہیں۔ 2005 کے اندر اس کو لائنس ٹوروالڈس جو لائنکس کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، کیونکہ وہ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے ملٹیپل مشینز کے اوپر، تو ان کو اس چیز کی ضرورت پیش ہے جو کہ میں نے پریویس پرابلمس آپ سے ڈسکس کیے ہیں آ کے۔ تو انہوں نے اس کو کریٹ کیا، سی لینگویج کے اندر بنا، اور مین چیز وہ جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کولیبوریشن وہ کرتے تھے، کیونکہ اوپن لائنکس از اے اوپن سورس پروڈکٹ، تو اس میں ان کو ایک مسئلہ آتا تھا کہ یار کس طریقے سے ہم چیزوں کو مینیج کریں، تو انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا۔ تو گٹ بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ورژن کنٹرول سسٹم ہے آپ کا، اوپنلی آپ کو اویلیبل ہے، کسی بھی مشین کے اوپر آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو اب گٹ ہب کیا چیز آ جاتی ہے؟ گٹ سافٹ ویئر ہے، تو گٹ ہب اصل میں کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے جو کہ گٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ گٹ کی کمانڈز، گٹ کی ریپوزیٹریز، وہ ساری کی ساری اس کے اوپر ہوسٹ کر سکتے ہیں، کلاؤڈ بیسڈ ہوسٹنگ پلیٹ فارم، جس لائک آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ پریس کی اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو ورڈ پریس کیا ہے؟ اصل میں ایک اوپن سورس سی ایم ایس سسٹم ہے، اور ورڈ پریس ڈاٹ کام کیا ہے کہ وہ ورڈ پریس کی ہوسٹنگ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، پیڈ اینڈ فری بوتھ۔ تو اس سے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو یہ آپ لوگوں کو کولیبوریشن کے لیے بینیفٹ دیتا ہے، کیونکہ گٹ جو سمپل آپ نے مشین کے اوپر یوز کرنا ہے آ کے، اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لوکل انوائرمنٹ پہ کام کر رہا ہے، ورژن کنٹرولز آپ کے لوکل مشین کے اوپر مینٹین کر رہا ہے، لیکن آپ نے اب کولیبوریشن کرنی ہے دوسرے ڈیولپرز کے ساتھ، اپنے کوڈ کو سنکرونائز کرنا ہے آل اکراس یور ڈیوائسز
یا اپنے دوسرے ٹیم ممبر سے آپ نے کوڈ کو مرج کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک سینٹرلائزڈ پوائنٹ چاہیے جو کہ گٹ ہب ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ہم لوگ اپنی ریپوزیٹریز کو گٹ ہب کے اوپر ہوسٹ کرتے ہیں، آئدر پرائیویٹ یا پبلک. پہلے پبلک ہی الاؤ تھی، پرائیویٹ کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا تھا یا ان کے پلانس پرچیز کرنے پڑتے تھے. لیکن جب سے اس کو مائکروسافٹ نے پرچیز کیا ہے گٹ ہب کو، اس وقت سے انہوں نے پرائیویٹ ریپوزیٹریز بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. آئی تھنک کچھ ان کی شرائط ہیں اس کے اوپر کہ آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ میں نے جب اس کو پرائیویٹ والا کیا تھا تو وہ انہوں نے مینشن کیا ہوتا کہ آپ کے اتنے پروجیکٹ ہونے چاہیے، اتنے اسٹارز ہونے چاہیے. تو اب آئی تھنک اب آپ کو یہ دونوں پبلک اینڈ پرائیویٹ ریپوزیٹریز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. وہاں پر گٹ ہب کے اوپر ہی آپ لوگ ٹاسک کو اسائن کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز آپ لوگ ایک پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں کچھ ماڈیولز آ گئے ہیں، بگز آ گئے ہیں، تو آپ وہاں پر اسپیسیفکلی اپنے یوزرس کو ڈائریکٹلی اسائن کر سکتے ہیں. پھر وہ کیا کرے گا، وہ اسپیسیفک یوزر اپنا کام کمپلیٹ کرے گا اور جو ہی ریپوزیٹری پہ اپلوڈ کرے گا، اس کو پل کرے گا یا پش کرے گا، جسٹ لائک آپ اس کو صرف یہی کہیں کہ اپلوڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک انفارمیشن مل جائے گی وہاں پر کہ یہ چیز آ چکی ہے، فلاں یوزر نے اس کو اس طرح سے فکس کیا آ کے. پھر چینجز کو ٹریک کرنا آسان ہے. گٹ ہب کا جو ویب بیسڈ یو آئی ہے، اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں پر اصل میں ایشو آ رہا ہے. بینیفٹس اس کے کیا ہیں گٹ ہب کو یوز کرنے کے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی جو اوپن سورس جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ گٹ ہب کے اوپر اویلیبل ہیں، چاہے وہ بوٹ اسٹریپ ہے، چاہے وہ ورڈ پریس ہے، چاہے وہ پی ایچ پی کی کور فائلز ہیں، واٹ ایور جتنے بھی اوپن سورس پروجیکٹ ہیں وہ گٹ ہب کے اوپر ہوسٹڈ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کلیبوریٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کلیبوریشن ہسٹری مینٹین ہوتی ہے وہاں پر. ساتھ ہی ساتھ آپ جو اپنا کام ہے دوسرے لوگوں تک اوپن سورس وے میں شیئر کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی پروفائل بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. کل آپ ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے گٹ ہب، لنکڈ ان اینڈ اسٹیک اوور فلو کی پروفائلز ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کی گٹ ہب کی پروفائل اسٹرانگ ہے، کیونکہ آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں، میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا. تو یہ بینیفٹس ہمیں یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے گٹ ہب کو یوز کرنا چاہیے آپ کو. باقی ساری بات ہے، ورژنس کو آپ نے ٹریک ڈاؤن کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، وہ تو بینیفٹس ڈیفینیٹ سی بات ہیں ہی سے. تو اصل میں گٹ ورک کس طریقے سے کرتا ہے؟ ابھی رائٹ ہم گٹ ہب پہ نہیں جائیں گے، ابھی ہم گٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. گٹ ہب گٹ کا خالی گٹ ایس سی ایم کا وہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. تو ایک ڈائریکٹری یا فولڈر دونوں ایک ہی چیز ہے. ونڈوز کی زبان میں ہم اس کو نارملی فولڈر بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ میں ہم اس کا نام اس کو ڈائریکٹری پرووائڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جب کبھی آپ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈائریکٹری کیا ہوتی ہے؟ ان ٹریک ڈائریکٹری ہوتی ہے. تو ہم ایک کمانڈ یوز کرتے ہیں گٹ انیشیٹ کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گٹ ورژن کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ انیشیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آپ کی ان ٹریک ڈائریکٹری سے لوکل ریپوزیٹری کے اندر کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے ود مین برانچ. یہاں پر جو آپ کی سب سے پہلی برانچ ہوتی ہے وہ مین برانچ کہلاتی ہے. پہلے ماسٹر کہلاتی تھی، اب مین ہے. پھر آپ کل کو کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ گٹ ایڈ کی کمانڈ سے وہ فائلز اس ریپوزیٹری کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ گٹ کمٹ کر دیتے ہیں، سیو ہو جاتا ہے، اس ریپوزیٹری کا حصہ بن جاتا ہے. اب آپ نے ایک نیا کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک نئی برانچ کے ساتھ چیک آؤٹ ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی مین برانچ پہ نہیں موو ہوتے، کیونکہ اگر آپ مین برانچ پہ جاتے ہیں تو پھر ورژن کنٹرول کا بینیفٹ نہیں رہتا. آپ ایک نئی برانچ کریٹ کرتے ہیں، اس پہ آپ سوئچ ہو جاتے ہیں. پھر آپ فائلز جو ہیں اپنی اسٹیجنگ ایریاز کے اندر ایڈ کرتے ہیں جو آپ نے نیا کام کیا تھا. پھر آپ کمٹ کرتے ہیں، کمٹ کرنے کے بعد وہ لوکل ریپوزیٹری کی اس برانچ کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن وہ مین برانچ کا نہیں ہوتی. پھر آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ کام اوکے کر رہا ہے، پھر آپ ان کو کیا کرتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں مین برانچ کے اندر. تو یہ بھی ہم آپ کو ابھی کر کے دکھائیں گے. لیکن اگر ہم بات کریں اس کی، یہ کلاؤڈ کے اوپر کس طریقے سے کام کرتا ہے، گٹ ہب کے اوپر، تو اس کے اندر سینیریو اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ نے لوکل ریپوزیٹری بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک نئی برانچ سٹارٹ کرتے ہیں. نئی برانچ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اسٹیجنگ ایریا کے اندر فائلز ایڈ کر دیتے ہیں. پھر آپ کمٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ پش کرتے ہیں سرور کے اوپر. ٹھیک ہے جی،
गिट हब क्लाउड के ऊपर। तो वहाँ से जब आप पुश करते हैं तो फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। पुश करने के बाद फिर आप लोग उसको एक नई रिक्वेस्ट देते हैं, वहाँ पर जाके पुल रिक्वेस्ट में जाके पुश आप लोकली कर रहे हैं, फिर वहाँ पर सर्वर के ऊपर जाके गिट हब के ऊपर जाके आप लोग पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ कमेंटिंग मैसेजिंग वगैरह चलती है, फिर उसके बाद जब फाइनलाइज्ड हो जाती है, कोई इशू नहीं आता, फिर उसको मर्ज कर दिया जाता है। जो ही मर्ज कर दिया जाता है तो आपकी फ़ाइल जो है वो मास्टर के अंदर, जो ब्रांच है वो मास्टर के साथ अटैच हो जाती है। फिर आप कोड को वापस पुल कर लेते हैं लोकल मशीन के ऊपर, एंड दैट्स इट। इस तरह से वर्क करता है। लेकिन ये एक, इसका मैंने सिंपल से एक टेबल बनाया है कि हम लोग क्या करते हैं, गिट चेकआउट के ज़रिए से लोकल रेपोजिटरी जो है मेन ब्रांच से हम उसको किसी और ब्रांच के ऊपर स्विच कर देते हैं। फिर हम जो भी वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद हम लोग गिट ऐड को यूटिलाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद स्टेजिंग एरिया में जब फाइल चली जाती हैं फिर हम कमिट कर देते हैं उन फाइल्स को उस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग उस चेंज को सर्वर की तरफ, गिट हब की तरफ पुश करते हैं, पुश टू रिमोट। जब वो पुश हो जाता है फिर पुल एंड मर्ज टास्क जो है वो आपके गिट हब के ऊपर परफॉर्म होते हैं। जब ये सारा कुछ परफॉर्म हो जाता है हम वापस क्या करते हैं, मेन रेपोजिटरी पे चेकआउट कर देते हैं लोकल अपना इधर, और पुल की रिक्वेस्ट देते हैं कि रिमोट से जो भी डेटा नया आया वो दे, ताकि हमारी जो रेपोजिटरीज हैं वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म के अंदर चलें। तो ये था एक ओवरव्यू इस सारी चीज़ का। अभी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। वेलकम बैक जी। अब हमने विंडोज़ मशीन पे स्विच कर लिया है। तो सबसे पहले अब हमें क्या चीज़ चाहिए, वी नीड टू डाउनलोड गिट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड गिट, किसी भी ब्राउज़र में आप जाके टाइप करें तो ये gitscm.com आ जाएगा। यहाँ पर जाके मैं, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप क्या कहते हैं सेटअप फाइल डाउनलोड कर लें। लाइनक्स यूनिक्स के अलग हैं, विंडोज़ राइट नाउ हमने यूज़ करना है। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये हो गई है। 46 MB इसका साइज़ है, तकरीबन 809 सेकंड्स, क्योंकि मेरे पास जोंग है। एंड जोंग की ये बात है कि इसकी डाउनलोड स्पीड अच्छी आती है। थोड़ी देर में डाउनलोड हो चुका है। शो ऑल के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो शो है ना फोल्डर में, तो ये हमारे पास आ गया है जी गिट। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यस, आप लोगों ने कर देना है जी। उसके बाद नेक्स्ट, एंड ये सी प्रोग्राम फाइल्स गिट यहाँ पर हो रहा है। एडिशनल आइकन्स, अगर आपने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बनाना है वो भी ठीक है। एंड दैट्स इट। अब इसको मूव करते जाएं गिट। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या है जी, ओवरराइड द लेट गिट डिसाइड, या आपने इसमें करना है कि ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम। वैसे ये करंटली मास्टर चल रहा है, आप इसको मेन के ऊपर ही रखें। यहाँ से आप लोगों ने करना है गिट इनिशिएट। जब आप लोग करेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो उसकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम है वो मेन हो जाएगी। और राइट नाउ गिट हब ने भी ये इशू कर दिया है इसके ऊपर कि जो अब से हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच होगी वो मेन होगी, मास्टर नहीं होगी। पहले मास्टर चलती थी आके, ठीक है। तो आपने इसको मेन कर लेना आके, ठीक है जी। गिट फ्रॉम द कमांड लाइन सो ऑन फ्रॉम द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ओके जी, यूज़ द ओपन SSL लाइब्रेरी, ये हो गया। चेक आउट द विंडोज़, ओके ठीक है जी। बाकी फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आप लोग करते जाएं। क्रीडेंशियल मैनेजर कोर, क्रीडेंशियल मैनेजर डेप्रिशिएटेड आ चुका है, ये न्यू आ गया है इनका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। इनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग कर लें आप लोग, ठीक है जी। एंड इंस्टॉल, नहीं जी मुबारक हो, इंस्टॉल हो गया आके। तो अभी इसकी खैर ज़रूरत नहीं है, आप इसको एस्केप दबा दें। तो आफ्टर जी सेटअप, अब हम लोग क्या काम करेंगे, VS कोड को ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पर ये ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बनी हुई है, लेकिन आई विल लीव दैट। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं जी कि एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। आई थिंक हम लोग यहाँ पर आज इसको हम कहते हैं जी, यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लेते हैं कोई और, ठीक है जी। इसका नाम हम लोग रख देते हैं गिट हब सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास देखें गिट हब का फोल्डर का यहाँ पर ये पैनल आ चुका है आके।
اور ویو میں جا کے میں کچھ آپشنز ڈھونڈتا ہوں تاکہ اس کو ہم لوگ زوم کر سکیں. ایک دفعہ آئی تھنک اور کر لینا چاہیے ہمیں اس پہ. اور یہ زوم ان ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹری بن گئی ہے. تو ابھی ہم نے ایک ویو میں ایک اور چیز کرنی ہے, یہاں پر ٹرمینل کو یہاں پر ڈسپلے کروا دینا ویو کے اندر. اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ٹرمینل بھی رائٹ ناؤ یہاں پر آ چکا ہے آگے. ٹھیک ہے, تو ابھی اگر میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں, گیٹ کی کمانڈ ایگزیکیوٹ کروں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ابھی یہ بالکل ایمپٹی ڈائریکٹری ہے. تو اس کو ابھی ہم لوگ انیشلائز کرواتے ہیں, گیٹ INI انیشلائز. تو ابھی یہ انیشلائزڈ ہو گئی ہے. تو یہاں پر میں کرتا ہوں DAR-H. تو یہ کیا کرے گا, ہمیں ہڈن فائلس جو ہیں وہ شو کروا دے گا آ کے. اس کی میں تھوڑا سا اس کو اور اوپر لے کے چلا جاتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اب یہ ہڈن ڈائریکٹری ایک بن گئی ہے. اگر آپ ویسے اس کو DAR کریں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن DAR-H کریں گے تو یہاں پر آپ کو ہڈن میں یہ .git کے نام سے ایک فولڈر اویلیبل ہوگا آپ کی ریپوزیٹری کا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں cd.git میں چلے جائیں گے اینڈ DAR کریں گے تو یہ آپ کا جو بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا یہاں پر. ٹھیک ہے جی, خیر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ یہ گٹ کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے سارا جو اس نے مینیج کرنا ہے. تو ہم لوگ ایک فائل یہاں پر کریٹ کر دیتے ہیں index.html. اچھا ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا, اس کے اندر نا ہمیں کوئی ایز سچ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم صرف ویب ڈیولپمنٹ کی فائلز کو رکھ سکتے ہیں جس میں HTML ہے. کسی بھی لینگویج کی فائل ہو سکتی ہیں, C++, C#, پائتھن, اس کے علاوہ روبی آن ریلز, پارل, تو واٹ ایور جو بھی لینگویج ہے آپ کی, تو وہ آپ گٹ کو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ورژن کنٹرول کو مینیج کرنے کے لیے. تو یہاں پر سمپل ہم لوگ ایک کیا کرتے ہیں, فائل کریٹ کر لی ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر میں واٹ ایور ہم لوگ ٹائپ کر دیتے ہیں جی انٹروڈکشن ٹو گٹ ہب, دیٹس اٹ. یا گٹ کر لیں آپ اس کو رائٹ ناؤ, اور ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں Ctrl+S کے ذریعے سے. تو یہاں پر یہ فائل میں آپ چلے جائیں اینڈ سیو کر لیں اس کو. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے پاس ہو گیا. جو ہی آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر یہ یو لکھا ہوا آ گیا, گرین ہو گیا. ہم لوگ ایک کمانڈ یوز کرتے ہیں گیٹ اسٹیٹس. اب گیٹ اسٹیٹس کریں گے تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انٹریکٹ فائل ہے index.html جو کہ ٹریکنگ میں ابھی تک شامل نہیں ہوئی آن برانچ مین. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈیفالٹ برانچ ہے وہ مین ہے. تو آپ لوگ گیٹ برانچ اگر کریں گے بھی صحیح تو وہ آپ کے پاس یہ مین ہے, نہیں بھی شو کرواتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گیٹ ایڈ کی کمانڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں -A. تو یہ کیا ہو جائے گا, ہماری یہ فائل جو ہے ابھی آپ دیکھیں A میں شامل ہو چکا ہے. پہلے یو تھا انٹریکٹ, اب A ہے کہ یہ اسٹیجنگ ایریا کے اندر ایڈ ہو چکی ہے. اب ہم اس کا گیٹ سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ بھائی یہ ایڈ تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک کمٹ نہیں ہوئی مین برانچ کے اندر. تو جب بھی آپ پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو مین برانچ کے اندر ہی ایڈ کر دینا, کیونکہ جب آپ دوبارہ نئے ماڈیول کی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہوں گے پھر آپ کو برانچ کی سوئچنگ کرنی پڑے گی آگے. تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ کمٹ کرنا ہے گیٹ کمٹ -m مطلب میسج index.html کریٹڈ. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ میں نے کیا کام کر دیا, یہاں پر اس کو ہم نے کر دیا. اچھا یہ مجھے اب اس کے لیے تھوڑی سی کنفیگریشن کرنی پڑے گی. گیٹ کانفگ -global user ایمیل ایڈریس اینڈ یوزر نیم. ٹھیک ہے جی, تو ہم لوگ اس کو کنفیگر کر لیتے ہیں. جو بھی آپ کا گٹ ہب کا ایمیل ایڈریس ہے وہ آپ لوگوں نے پرووائڈ کر دینا. اس کو آپ کاپی کر لیں کمانڈ کو یہاں سے. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ یہاں پر میں اپنا جو بھی ای میل ایڈریس ہے یہ میں مینشن کر دیتا ہوں اس جگہ پر. ٹھیک ہے جی, تو یہ ای میل ایڈریس یہاں پر آ گیا ہمارا. اس کے بعد میں یہ اس کو اب کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جی PHP docs desktop. ٹھیک ہے جی, اب یہ دونوں چیزیں ہماری ایڈ ہو چکی ہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں, git commit -m index.html created. تو یہ جی اب ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے آگے. ٹھیک ہے, اب لیٹ سپوز میں نے ایک نئی فائل بنانی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اس برانچ سے سیپریٹ کر لوں. مطلب نیکسٹ ڈے میں کام کے اوپر آیا تو میں نے کہا کہ اب میں نے نئے ماڈیول کے اوپر کام کرنا ہے تو میں اس کو ڈفرینٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. تو میں کیا کروں گا,
यहाँ पर लिखूँगा गेट चेकआउट -b एंड यहाँ पर आप लिख देते हैं जी कॉन्टैक्ट ब्रांच का नाम डाल देते हैं हम लोग, ठीक है जी। ये आप देखें नई ब्रांच हमारे पास स्विच कर चुका है। और अगर मैं गेट ब्रांच के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर वो मुझे बताएगा कि ये मेन है और ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अगर आपने स्विचिंग करनी है आपस में ब्रांचेस की, ठीक है जी, तो गेट चेकआउट मेन कर देंगे तो अभी आप क्या कहते हैं मेन के ऊपर चले गए। -b लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आपकी जो आप टाइप करेंगे ना वो नई ब्रांच क्रिएट करके उसके ऊपर वो चेकआउट कर जाएगा। लेकिन अगर सिंपल आप गेट चेकआउट करते हैं तो अभी मैं कॉन्टैक्ट पे चला जाता हूँ तो अभी ये कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा, ठीक है जी। सॉरी, गेट चेकआउट कॉन्टैक्ट, अभी उसके ऊपर आ गया। तो राइट नाउ गेट ब्रांच पे मैं आता हूँ तो वो मुझे बताएगा ये ग्रीन कलर कॉन्टैक्ट वाला जो है ये इसके ऊपर आ गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई फाइल और क्रिएट कर देता हूँ contact.html और इसके अंदर मैं HTML5 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है जी। एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें एक और मॉडिफिकेशन भी इस फाइल के अंदर परफॉर्म कर लेनी चाहिए, Ctrl+S एंड यहाँ पर हम लोग एक लिंक ऐड कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं जी ahref contact.html एंड contact us पेज, ठीक है जी। और यहाँ से जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ आके, तो ये भी सेव हो गया आके हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें ये ऊपर वाला क्या है, यू अनट्रैक्ड है, यानी कि ये अभी किसी ब्रांच का हिस्सा नहीं बना। और ये जो एम बता रहा है कि ये मॉडिफाइड आ रहा है इस वक्त के, यानी कि इसमें आप चेंजेस आ चुके हैं। तो हम लोग क्या कमांड करेंगे, एग्जीक्यूट गेट स्टेटस करेंगे आके, ठीक है। और ये आपको बता रहा है यहाँ पर कि भाई index.html मॉडिफाइड हो चुकी है लेकिन contact.html ये अनट्रैक्ड है अभी तक। तो अब हमने क्या करना है, गेट ऐड -a। अब जब जो ही ए किया है ना तो ये अब दोनों का स्टेटस जो है वो अभी खैर वो मॉडिफाइड के ऊपर आ रहा है, ये ऐड हो चुकी हैं, इसकी ऐड ट्रैकेबल हो चुकी हैं। गेट यहाँ पर हम करते हैं दोबारा स्टेटस, तो अब देखें वो बता रहा है कि इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है और जो नई फाइल अनट्रैक थी वो भी ऐड कर दी जा चुकी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गेट सॉरी commit -m contact us with some new modifications in index.html। ये कमेंट्स आपके बड़े मैटर करते हैं, ये आपने ऐड करते रहना साथ साथ, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो चुके हैं, लेकिन राइट नाउ अगर हम बात करें तो ये कौन सी ब्रांच के ऊपर काम हो रहा है, कॉन्टैक्ट के ऊपर हो रहा है। अब आपको श्योर हो चुका है कि यार ये काम कर रही है। अगर लेट्स सपोज राइट नाउ गेट चेकआउट हम लोग मेन ब्रांच के ऊपर मूव करते हैं, जो ही हम मेन ब्रांच के ऊपर गए हैं तो आप गौर से देखें यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट वाली फाइल नज़र भी नहीं आएगी। और अगर मैं इधर का कंटेंट आके देखूं तो ये कंटेंट जो हमने ऐड किया था लिंक वो किधर गया इस वक्त, वो लिंक यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है आके, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी दोनों ब्रांचेस अलग अलग वर्क कर रही हैं आके। जो आपने नई ब्रांच आज बनाई है कॉन्टैक्ट वाली, उसका कोई इफेक्ट भी मेन के ऊपर नहीं किया। तो क्या हो गया कि आपका कोड सिक्योर पड़ा हुआ है मेन के ऊपर। अब आपने टेस्टिंग कर ली, सारी चीज़ें परफॉर्म कर ली, अब आपको पता चला कि यार कॉन्टैक्ट वाली ब्रांच के अंदर जो चेंजेस हमने परफॉर्म की हैं वो हमारी बिल्कुल ठीक है। नाउ वी शुड नीड टू मर्ज बोथ ब्रांचेस। तो अब क्या होगा आके, हम लोग चेकआउट ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉरी इसको मैं यहाँ से नीचे मैंने क्लियर करना था आके, ठीक है। क्लियर करते हैं, चेकआउट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं मेन ब्रांच पे। जब हमने मर्ज करना है तो मेन ब्रांच पे आप लोगों ने आ जाना है, गेट मर्ज कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये देखें जो भी चीज़ें थी हमारी कॉन्टैक्ट वाली ब्रांच की वो हमारी जो राइट नाउ सिलेक्टेड ब्रांच थी उसके अंदर मर्ज हो चुकी हैं आके। और अगर आप लोग देखें तो वो आपको बता रहा है यहाँ पर कि ये contact.html ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं आके। index.html में 1 मॉडिफिकेशन थी वो भी हमने इसके अंदर कर दी। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि 2 फाइल्स चेंज 13 इंसर्शंस क्रिएट मॉड जो था वो contact.html वो आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब राइट नाउ हमने क्या काम करना है, ये लोकली हमारा काम इस तरीके से चल रहा है आके। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये रेपोजिटरी ये तो लोकल के ऊपर पड़ी है, मैं किस तरीके से इसको गिटहब के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं गिटहब की तरफ।
کہ گٹ ہب کے اوپر ہم لوگ کس طریقے سے کام پرفارم کر سکتے ہیں آ کے. تو اب گٹ ہب کی طرف جاتے ہیں. یہ میں نے پروفائل اپنی اوپن کی, یہ میری پروفائل ہے آپ لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے. ابھی اس کا تھوڑا سا ہم اوور ویو لے لیتے ہیں. یہاں پر یہ سارے ایکسپیرینسز وغیرہ, یہ میری سائٹس وغیرہ آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم کسی ایک لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پروفائل کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ میری ریپوزیٹریز ہیں. یہاں پر آئیں گے تو یہ پلس کا ایک آئیکن ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے نیو ریپوزیٹری, امپورٹ ریپوزیٹری, نیو جسٹ اینڈ نیو آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کا کیا ہے کہ لیٹس سپوز آپ لوگ کہ ایک کمپنی ہے اور آپ اس کی پروفائل کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں کوڈ کو, تو آپ آرگنائزیشن میں کریں. لیکن اگر آپ نے کوئی اوپن سورس چیز ریلیز کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنی ہی پروفائل کے اوپر ایک نیو ریپوزیٹری بنا لیں گے. تو رائٹ ناؤ جو ہمارا کام ہے وہ کیا ہے, پی ایچ پی ڈاکس ایک آرگنائزیشن جو میں نے بنائی ہوئی ہے آلریڈی, اس کے اوپر میں جا کے ایک ریپوزیٹری کریٹ کر لیتا ہوں. اور اس پہ جا کے میں نے اس کو اوپن کیا, نیویگیٹ کیا اپنی اس آرگنائزیشن کی طرف, ٹھیک ہے. یا لیٹس سپوز اگر آپ کو اس میں ایشو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اپنی پروفائل کے اوپر ہی نیو ریپوزیٹری بنا لیتا ہوں اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر بنانی ہے. یہ مطلب گٹ ہب کیمپس ایڈوائزر, ایمز لیب, پی ایچ پی ڈاکس, یا یہ میرے ای روزگار یو او ایس ہے جو میرے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے بنائی تھی. تو اس کے اوپر تو میں چاہتا ہوں کہ چلے میں نے اپنے لیے اپنی پروفائل کے اوپر اس کو بنا دیتا ہوں, اور یہاں پر میں اس کا نام دے دیتا ہوں انٹروڈکشن ٹو گٹ ہب, ٹھیک ہے جی. اور اچھا, یہ کریٹڈ ایز انٹروڈکشن ٹو گٹ ہب, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے, ڈسکرپشن دے دیں پبلک, پرائیویٹ, تو میں اس کو پبلک ہی رکھوں گا, ٹھیک ہے جی. اور ڈسکرپشن میں جسٹ آپ ڈال دیں دس ریپو از اونلی فار ٹیوٹوریل that I am going to create for my YouTube channel, ٹھیک ہے جی. اور ایڈ ریڈ می فائل آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹس اوکے, بٹ ہم ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کرتے, آپ اس کو لیو کر دیں. تو یہ کیا ہوگا, ہمارے پاس ایک ریپوزیٹری جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب یہ وہ ہمیں ساری کمانڈس بتا رہا ہے آ کے, گٹ انیشیٹ کر لیں, گٹ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے جی, گٹ کمٹ کر لیں, پھر گٹ برانچ -m مین کر لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے نہیں کرنا, ہمیں صرف اس میں سے یہ آخری لائن چاہیے کیونکہ آلریڈی ہم یہ سارے آپریشنز جو ہیں وہ پرفارم کر چکے ہیں آ کے. اب ہم نے اس کا ریموٹ اوریجن جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے آ کے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے, گٹ ریموٹ ایڈ اوریجن, اس پہ آپ لوگ کاپی کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ واپس جاتے ہیں ادھر, اور یہاں پہ جا کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں گٹ ریموٹ ایڈ اوریجن, جو بھی یہ میری ڈائریکٹری تھی میں اس کو کر رہا ہوں آ کے سوری. اب میں گٹ ریموٹ کے اوپر آ کے کمانڈ ٹائپ کروں گا تو یہ دیکھیں اوریجن آ چکا ہے آ کے. اب میں نے یہ کیا کرنا, ساری چینجز جو ہیں سرور پہ گٹ ہب کے کلاؤڈ کے اوپر شفٹ کرنی ہے. تو کس طرح سے ہوگی, وہ ہوگی جی گٹ پش اوریجن مین, یہ میں کمانڈ ایگزیکیوٹ کروں گا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ مجھ سے اتھینٹیکیشن وغیرہ پوچھے گا, پرسنل ایکسیس ٹوکن, تو سائن ان ود یور براؤزر میں کر لوں اگر, ٹھیک ہے, تو وہ مجھے مل جائے گا آ کے. میں اس کو ابھی لاگ ان کر لیتا ہوں آ کے, یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ اتھورائز کر لیتے ہیں ہم گٹ کریڈینشیل مینیجر کو, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہم نے اس کو اتھورائزیشن پرووائڈ کر دیا آ کے, ٹھیک ہے جی. واپس ادھر آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے مسئلہ. اور اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے اس مشین کے اوپر, اور اگر آپ غور سے اس کو آ کے دیکھیں, اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فائلز کہاں پر آ چکی ہیں, واپس آپ کی اس جگہ پر آ گئی ہیں. اب میں نے کچھ نئی ماڈیفیکیشنز دوبارہ کرنی ہے آ کے, اور تو میں اب کس طریقے سے چیزوں کو پرفارم کروں گا آ کے. لیٹس سپوز یہ ریڈ می فائل ہے, ہم اسی کو ہی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آ کے. تو واپس میں موو کرتا ہوں یہاں پر, اور یہاں پر آ کے میں ایک نئی فائل کریٹ کرتا ہوں, ریڈ می ڈاٹ ایم ڈی آپ نے اسمال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے کوئی اور برانچ ہو, مین کے اوپر ہم نے کام نہیں کرنا. تو اچھا ایک اور چیز ابھی ہے, گیٹ برانچ کو ابھی ہم نے ریموو بھی کرنا ہے کانٹیکٹ والی برانچ کو. تو اس کے لیے کیا کمانڈ یوز ہوگی, گیٹ برانچ -d کانٹیکٹ. تو کیا ہوگا کہ یہ میری برانچ ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے. اب میں گیٹ برانچ پہ جاؤں گا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ مین آ چکا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی مجھے ظاہری بات ہے نئی برانچ پہ کام کرنا ہے, گیٹ چیک آؤٹ -b,
اور اس کا نام میں ریڈ می رکھ دیتا ہوں آ کے. تو ابھی یہ میں نئی برانچ کے اوپر سوئچ ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے کیا کام کرنا ہے آ کے اس کے اندر میں کرتا ہوں جی ہیش انٹروڈکشن ٹو گیٹ ہب, اینڈ یہاں پر اب لکھ دیں گے جی ہم لوگ یوٹیوب چینل AHREF ٹھیک ہے جی /. ٹھیک, اور اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر آ کے سیو کر لیتا ہوں. جو ہی میں نے اس کو سیو کیا آ کے, اب میں کیا کرتا ہوں گیٹ ایڈ -a ایڈ ہو گیا جی, گیٹ commit -m نیو کانٹینٹ ٹو ریڈ می فائل, یہ ایڈ ہو گیا. اب مجھے کیا کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے, اب مجھے اس کو ریموٹ جو ریپوزیٹری ہے اس کے اوپر بھیجنا ہے. تو میں یہاں پر کیا کروں گا گیٹ پش اوریجن, اور ہماری جو یہ برانچ ہے اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے ریڈ می. ٹھیک ہے جی, اب یہ کیا کام کر رہا ہے, پش کر رہا ہے اوریجن پہ, کس کو کر رہا ہے, ریڈ می برانچ کو. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ نیو برانچ جو ہے وہ ادھر چلی گئی ہے, اس نے جا کے وہاں پر کریٹ کر دیا. لیٹس کم بیک, اور یہاں پر آپ دیکھیں ریڈ می ہیڈ ریسنٹ پشز لیس دین اے منٹ اگو. اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر آ کے کمپیئر اینڈ پل ریکویسٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے آ کے. تو یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں نیو کانٹینٹ ٹو ریڈ می فائل. اگر آپ کسی اور پروجیکٹ کے اوپر بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو پل ریکویسٹ جو ہے وہ اس کو اوپن کرنا پڑے گا, کریٹ اے پل ریکویسٹ. یہ اب ریکویسٹ ہو چکی ہے پل. ٹھیک ہے جی, اب ظاہری بات ہے یہ میری پرسنل ریپوزیٹری ہے تو میں اس کو مرج کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کسی اور کی ریپوزیٹری پہ کنٹریبیوشن کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. پھر نیچے کیا ہوگا, نیچے لوگ کمنٹ کریں گے, کمنٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی کنفلکٹ تو نہیں آ رہا, کوئی ایشو تو نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے, اس کو وہ مرج کر دیں گے آ کے. ٹھیک ہے جی, تو ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں, اس کو آ کے یہاں پر میں ڈائریکٹلی کلک کر دیتا ہوں مرج کا. تو مرج پہ ہم لوگ آ کے اس کو کنفرم مرج ہو گیا. اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں, اس کی برانچ کو ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیں گے, کیونکہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس برانچ کی, کیونکہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا آ کے. اب یہاں پر آپ آئیں گے اپنی ریپوزیٹری کو, تو یہ دیکھیں یوٹیوب چینل, اور یہاں پر یہ لنک وغیرہ جو بھی تھا آ گیا. میں نے جو HTML میں کوڈنگ کی تھی وہ ساری یہاں پر آ گئی. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم لوگ کیا کام کریں گے, واپس جاتے ہیں اور جو ہماری اپنی ریپوزیٹری تھی اب ہم نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ اب یہاں پر لیٹس سپوز سنک ہو گیا. میں کہتا ہوں جی گیٹ چیک آؤٹ مین. اب مین کے اوپر آیا تو ہمارے پاس تو ریڈ می فائل ہے ہی نہیں. اب ہم نے اس کو سنکرونائز کس طرح سے کرنا ہے, تو میں یہاں پہ لکھوں گا گیٹ پل اوریجن مین, کہ بھائی جان اوریجن جو ہماری ریموٹ اوریجن ہے اس کی جو مین ہماری برانچ ہے اس کے اندر جو بھی نئی چینجز آئی ہیں وہ لے کے آئیں, تاکہ ہم اپنی مین برانچ کو سنکرونائز کر لیں. تو جو ہی میں یہ کمانڈ یہاں پر انٹر کروں گا تو فوری طور پر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ڈاؤن لوڈ ہو کر یہاں پر آ چکی ہوں گی. اب میں کیا کرتا ہوں گیٹ برانچ -d ریڈ می. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ یار یہاں پہ یہ تو مسٹیک ہو گئی ہے, تو میں ایک نئی برانچ بنا لیتا ہوں. اگلے دن میں نیکسٹ ڈے یار میں نے نیا کام سٹارٹ کرنا ہے, یہ اسی وقت میں نے کسی نئی ماڈیول پہ میں اس ریڈ می فائل کو اپڈیٹ کرنا, تو میں ایک نئی برانچ یہاں پہ کریٹ کر لیتا ہوں. گیٹ چیک آؤٹ -b اپڈیٹ ریڈ می. نیو برانچ آ گئی. میں اس کو کیا کرتا ہوں آ کے میں یہاں پر آ کے اس کو سوری یہ جو بھی مسٹیک تھی ہمارے پاس میں اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں آ کے. میں اس کے ڈبل کوٹس یہاں پر لگا دیتا ہوں آ کے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی سیو, اینڈ اس کے بعد ہم لوگ کریں گے جی گیٹ ایڈ -a گیٹ commit -m اپڈیٹ ٹو ریڈ می فائل, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد جی یہاں پر یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے گیٹ پش اوریجن. اگر آپ کو برانچ نیم بھول جاتا ہے تو آپ لوگ ایک سمپل کام کریں, گیٹ برانچ ٹائپ کر لیں, آپ کے پاس یہ نام آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے گیٹ پش اوریجن اپڈیٹ ریڈ می. تو یعنی کہ آپ
کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ ہماری فائل جو ہے اب یہ اپڈیٹ ہو کی ہوگی سرور کے اوپر. تو اب ہمیں وہاں پہ جا کیا کرنا ہے, پل ریکویسٹ کو جو ہے مینیج کرنا. اب یہ دیکھیں فوری طور پہ یہاں پر آپ کے پاس آ گیا اپڈیٹ ریڈ می. تو کمپیئر اینڈ پل ریکویسٹ جو ہے ہم دوبارہ انیشیٹ کرتے ہیں, having some updates in readme file and create pull request. اچھا یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نیچے نا یہ کچھ ڈفرینس بھی بتا رہا تھا آ کے, ابھی خیر ہم اس کو دوبارہ ایکسپلور کر لیں گے, ایسا اتنا ایشو نہیں ہے آ کے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کیا کریں جی, مرج کنفرم مرج کر دیں آپ اس کو آ کے. یہ مرج ہو گیا آ کے, تو میں اس کو کیا کرتا ہوں ڈیلیٹ برانچ کر دیتے ہیں ہم لوگ, اینڈ واپس ادھر ہم چلے جاتے ہیں آ کے. تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو تھی یہ پراپر آ گیا. اچھا اب ایک اور چیز ہے, یہ دیکھیں اگر میں اس فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ بتا رہا ہے کہ جی اپڈیٹ ٹو ریڈ می فائل, یہ کمٹ آیا. اب میں اس فائل پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں پر مجھے یہ کچھ ہسٹری دے رہا ہے آ کے, ٹھیک ہے. میں ہسٹری پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتائے گا کہ بھجن یہ نا 2 کمٹس ہوئی ہیں. 5 منٹ پہلے یہ فائل یہاں پر کریٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد 2 منٹ بعد یہ ہمارے پاس ایک چیز آئی ہے. تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں, براؤز دا ریپوزیٹری ایٹ دس پوائنٹ ان دا ہسٹری, میں اس پہ کلک کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس پوائنٹ پہ اس نے اس کو اوپن کر کے واپس دکھا دیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسپیسیفک کوڈز کے اوپر چلے جائیں یہاں پر آ کے, تو یہ ہمیں اب ڈفرینس دکھا رہا ہے جس کی ہم آلریڈی بات کر رہے تھے نا, کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی پہلے یہ والی فائل تھی اس کے اندر یہ کانٹینٹ تھا, بعد میں جو بھی رائٹ ناؤ کانٹینٹ اویلیبل ہے وہ یہ چیز اویلیبل ہے. تو اس سے آپ لوگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ابھی تو یہ جسٹ ایک لائن ہے, لیکن جب آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف لائن والی فائل اویلیبل ہوتی ہے اور وہاں پر آپ نے چیک کرنا ہو کہ یار ہم نے کہاں کہاں پر یا کس ڈیولپر نے فائل کے کس کس پوائنٹ پہ چینجز کی تھی, تو اس کے اندر یہ آپ کو بڑی آسانی سے بتاتا ہے مارکنگ کر کے ریڈ اینڈ گرین کے ساتھ کہ یہ چیز آلریڈی اویلیبل تھی, اس کی جگہ پر ہم نے یہ کوڈ یا ڈیولپر نے یہ کوڈ انٹر کیا آ کے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کل کو آپ جب آپ کا دل کرے 6 ماہ بعد آپ آ کے اپنی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کس فائل میں کس بندے نے کس پوائنٹ کے اوپر کون سی چینج پرفارم کی تھی آ کے. پھر آپ ان کو مرج کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو بینیفٹس کا بھی پتہ چل گیا آ کے کہ یہ اس طریقے سے سنکرونائزڈ ہو چکی ہے چیز, ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہ ایک چیز تو ہم لوگوں نے کر لی ہے کمپلیٹ, کہ لیٹ سپوز ہم نے ایک نیو ریپوزیٹری تھی اس کو ہم نے کریٹ کر لیا آ کے. خیر ابھی ایک اور ٹاسک رہتا ہے, تھوڑا سا ہم اپنی یہ ریپوزیٹری کو الائن تو کر لیں ذرا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. گیٹ چیک آؤٹ مین, سوری ہم مین کے اوپر آ گئے ہیں, اور گیٹ پل اوریجن مین, ہمارے پاس یہ فائلز اپڈیٹ ہو گئی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی گیٹ برانچ اینڈ گیٹ برانچ مائنس ڈی اپڈیٹ ریڈ می, اینڈ یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا گیٹ برانچ, یہ ہمارے پاس چیز ہوگی پرفارم ہوگی. اچھا اب یہ چیز تو ہمارے پاس ایک سارٹ آؤٹ ہوگی کہ ہم نے ایک نئی ریپوزیٹری کریٹ کی, تو اس کے لیے ہم نے اوریجن بھی ایڈ کر دیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز آلریڈی آپ کے پاس ریپوزیٹری بنی ہوئی ہے اور ایک نئی مشین کے اوپر آپ اس کو سٹارٹ کس طریقے سے لیں گے آ کے. لیٹ سپوز ابھی ہم نے یہ جو بنائی ہے یہ اس میں کے اندر تو ہم نے کیا کام کیا, ایک نئی ریپوزیٹری ادھر بنائی تھی, جیسے نیا فولڈر تھا, ہم نے اس کا اوریجن ایڈ کیا اور یہ ساری فائلز یہاں سے ایڈ کر دی. تو اب ہم نیکسٹ جو ہے اس کو ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں آ کے کہ یہاں پر سے اب لیٹ سپوز یہی ریپوزیٹری ہمارے پاس پڑی ہے آ کے, اور میں یہاں پہ اب ایپل کے اوپر شفٹ ہو چکا ہوں اور میرے پاس یہ ریپوزیٹری اویلیبل نہیں ہے. تو اب اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے, تو ابھی نیکسٹ فیز کے اندر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو مجھے 5 منٹ کی بریک لینے دیں, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک جی, کافی ریسٹ کر لیے, ریسٹ کرنے کے بعد آ گئے ہیں. تو اچھا اب کی بار جو ہمارے پاس سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ مشین بھی نہیں ہے اور ریپوزیٹری آلریڈی چل رہی ہے. تو اب کی بار تھوڑا پروسیجر ڈفرینٹ ہوگا. اس میں اب یہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو کوڈ کا بٹن ہے ہم اس پہ کلک کریں گے, یہاں پر ہماری یہ جو گٹ ہب کی ریپوزیٹری ہے اس کا یو آر ایل اویلیبل ہے, ہم یہاں پر
کاپی کے آئیکن پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس کاپی ہو جائے گا اس کا URL. تو اب ہم نیویگیٹ کرتے ہیں یہاں پر. آلریڈی یہ کچھ ڈائریکٹری بنی ہوئی تھی, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو کلیئر دیٹ ون. اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک نیو فولڈر بنا دیتا ہوں, انٹرو ٹو گیٹ, اور اس پہ رائٹ کلک کر کے ہم لوگ اوپن اینڈ انٹیگریٹڈ ٹرمینل کر لیتے ہیں آ کے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ اب یہاں پر آ گیا. فرسٹلی ہم کیا کریں گے, گیٹ انیشیٹ کو یوٹیلائز کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے, گیٹ ریموٹ ایڈ اور اوریجن, اینڈ یہ ہم کر لیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی. اس کا جو URL تھا میں نے پیسٹ کر دیا. اب ہمارے پاس اگر آپ لوگ کریں گیٹ ریموٹ تو اوریجن ایڈ ہو چکا ہے. تو میں یہاں پر ایک کمانڈ ایگزیکیوٹ کروں گا, گیٹ پل اوریجن مین. تو جو بھی ہمارے پاس ادھر ریپوزیٹری میں فائلس تھی وہ اب ساری کہاں پر آ گئی ہیں, ہمارے پاس ادھر اویلیبل ہو گئی ہیں. اب اگر میں گیٹ برانچ پہ کروں تو یہ ہمارے پاس ماسٹر برانچ ہے. تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اس نے یہاں پہ ماسٹر کر دی, شاید میرے پاس یہ اولڈر ورژن چل رہا ہے. تو خیر اس کو ہم کیا کریں گے, ابھی میں ایک نئی برانچ کریٹ کرتا ہوں, اور ایک ہم نے ابھی ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹڈ چیز اویلیبل پڑی ہے یہاں پر. کیونکہ جب بھی آپ نے آنا ہے تو آپ نے آتے ساتھ ایک کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہے, گیٹ پل اوریجن مین یا ماسٹر, جو بھی آپ لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اب یہ اس وقت رائٹ ناؤ آلریڈی اپ ٹو ڈیٹڈ ہے. جب بھی آپ کسی مشین پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم ایک نئی برانچ بناتے ہیں, گیٹ چیک آؤٹ نیو اپڈیٹ کے نام سے, اور اس میں -b کا پیرامیٹر ہم لوگ لگا دیتے ہیں. تو اب یہ ہمارے پاس ایک نیو برانچ آ گئی ہے, گیٹ برانچ. تو اب یہ دیکھیں یہ سلیکٹڈ ہو چکی ہے. اب یہاں پر آ کے میں ایڈ کرتا ہوں ویب سائٹ ahref اینڈ https. اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا phpdocs.com اینڈ کلک ہیئر/a, اینڈ یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں PRP لگا دیتے ہیں آ کے. ٹھیک ہے جی. اب میں کیا کرتا ہوں, گیٹ ایڈ -a گیٹ commit -m نیو اپڈیٹ ٹو ریڈ می فائل, اینڈ دیٹس اٹ. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد گیٹ اسٹیٹس ہم دیکھیں گے تو اس وقت نیو اپڈیٹ میں کوئی بھی چیزیں, ساری چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, گیٹ پش اوریجن نیو اپڈیٹ. تو اب ہم یہ اس کو سرور پہ بھیج رہے ہیں آ کے. تو سرور پہ اب یہ چیز چلی گئی ہے, تو ویٹ کرتے ہیں جی. اب چلی گئی نیو برانچ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اپڈیٹ آ چکی ہے. تو اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں, کمپیئر اینڈ پل ریکویسٹ. تو یہاں پر میں کمنٹ ڈال دیتا ہوں, added some new stuff in readme.md file. اوکے. اور یہاں پہ کریٹ پل ریکویسٹ, اینڈ اس کے بعد مرج پل ریکویسٹ, کنفرم مرج. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ہم اس برانچ کی ضرورت نہیں ہے, ڈیلیٹ برانچ. اب آپ یہاں پر آ کے دیکھیں ریپوزیٹری میں, تو یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ والا کانٹینٹ جو ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے آ کے. ٹھیک ہے. واپس اپنی مشین پہ میں جاتا ہوں, میں نے اپنی جو مین برانچ ہے اس کو میں نے سنکرونائزڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, گیٹ چیک آؤٹ ماسٹر, اینڈ اس کے بعد میں کیا کروں گا, گیٹ برانچ -t نیو اپڈیٹ, جو اس کو ہم نے ریموو کر دینا آ کے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر یہ کانٹینٹ ریموو ہو چکا ہے. تو میں نے اب کیا کرنا ہے, گیٹ پل اوریجن مین. یہ دیکھیں واپس ہمارے پاس یہ اپ ٹو ڈیٹ چیز آ چکی ہے. اب کسی بھی آپ نئی مشین پہ جا رہے ہیں تو آپ نے اس کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کر لینا آ کے. اب اگر ہم readme.md فائل کے پاس جائیں اور یہاں پر جا کے آپ ہسٹری پہ کلک کریں, تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کچھ, اگر ہم کوڈ وغیرہ کو اوپن کر لیں آ کے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پاس یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ چیز تھی, پھر اس کے بعد یہ دونوں چیزیں نئی جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں آ کے. ٹھیک ہے جی. 1 ڈیلیٹیشن 2 ایڈیشنز اس کے اندر ہوئی ہیں آ کے. تو اس طریقے سے کر کے آپ کو ہسٹری کا جو ہے وہ سپلٹ کر دیں گے. تو سپلٹ میں آپ کو یہ چینجز اس طریقے سے ڈسپلے ہو جائیں گی آ کے. تو یہ تھا ہمارا ایک کمپلیٹ اس کے اوپر ٹیوٹوریل کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے لوکلی گٹ کو انسٹال کیا, پھر اس کے بعد ریموٹ ریپوزیٹریز کو ہم نے کس طرح سے کریٹ کیا,
اور ایک مشین پہ نیو ریپوزیٹری کو ہم نے کس طریقے سے انیشیٹ کر کے لوکلی فائلز کو ہم نے گٹ ہب کے اوپر بھیجا. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے آپ ایک آلریڈی جو ریپوزیٹری کریٹڈ ہے اس کو نئی مشین پہ کس طریقے سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ورکنگ اپنی پرفارم کر سکتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور اس کے اوپر ویڈیو بنے گی جس کے اندر ہم لوگ اوپن سورس یعنی کہ کسی دوسرے کی ریپوزیٹری، کیونکہ اوپن سورس جتنے پروجیکٹس ہیں وہ گٹ ہب کے اوپر ہیں، تو ہم ایک اندر پرسن کی جو گٹ ہب کی ریپوزیٹری ہے اس کے اندر کس طرح سے ہم لوگ اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں آ کے. تو اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ یہ پروفائل جو آپ کی پرسنل پروفائل ہے کس طرح سے ہم لوگ خوبصورتی سے اس کو بلڈ کر سکتے ہیں آ کے، اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو گٹ ہب پہ میری آپ لوگوں سے اس طرح سے اس کے اوپر ہے سجیشن ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کم از کم اس کو لرن کرنا سیکھیں، کیونکہ اٹس اے مینڈیٹری تھنگ. یہ نہیں ہے کہ آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آ رہے ہیں تو پرانی ٹیکنیکس یا ٹیکنالوجیز کو یوٹیلائز کریں. آپ کوشش کریں نیو ٹیک ٹولز کو یوٹیلائز کریں جو کہ گلوبلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں آ کے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا آ کے، اور آپ کو ایکنالجمنٹ بھی ملے گی، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اوپن سورس کنٹریبیوشنس کا ایک جنون بھی طاری ہو جائے گا اس کے ذریعے سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ.